بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل عکس النقیضی۔ عکس کی دو قسمیں ہیں، ایک عکس مستوی ہے اور ایک عکس نقیض ہے۔ عکس مستوی کل پڑھا تھا، آج عکس نقیض۔ عکس نقیض کیا ہے؟ آپ آگے کی کتابوں میں پڑھیں گے، ایک متقدمین مناطقہ کا اسلوب ہے اور ایک متاخرین کا۔ یہاں متقدمین کا اسلوب ذکر کر رہے ہیں۔ عکس النقیض هو جعل نقیض الجزء الأول من القضية ثانيا ونقيض الجزء الثاني أولا مع بقاء الصدق والكيف، هذا أسلوب المتقدمين۔ عکس نقیض کہتے ہیں قضیہ کے پہلے جز، قضیہ کے پہلے جز وہی موضوع ہے اور دوسرا جز معمول ہے اور شرطیہ ہے تو مقدم اور تالی ہے۔ قضیہ کے پہلے جز کی نقیض کو ثانی کر دینا۔ وہاں کیا تھا؟ جز اول کو ثانی، اول کو ثانی، ثانی کو اول کر دینا۔ یہاں قضیہ کا جو پہلا جز ہے اس کی نقیض لے آؤ اور اس کو ثانی یعنی محمول کی جگہ کر دو، اور قضیہ کا جو دوسرا جز ہے یعنی محمول اس کی نقیض لے آؤ، اس کو اول یعنی موضوع کی جگہ کر دو۔ قضیہ کے پہلے جز کی نقیض کو ثانی کر دینا، یعنی موضوع کی نقیض لے آؤ، اس کو محمول کی جگہ پر رکھ دو، اور جز ثانی یعنی محمول کی نقیض کو اول کر دینا۔ محمول کی نقیض لیا اس کو اول یعنی موضوع کی رکھ دو۔ مع بقاء الصدق والکیف، صدق اور کیف کے بقا کے ساتھ۔ صدق کے بقا کا مطلب یہ ہے کہ اگر اصل قضیہ صادق ہے تو عکس نقیض بھی صادق رہے۔ کیف کے بقا کا مطلب یہ ہے کہ اصل قضیہ اگر موجبہ ہے تو عکس نقیض موجبہ رہے، اصل سالبہ ہے تو عکس نقیض سالبہ رہے۔ ھذا اسلوب المتقدمین، متقدمین مناطقہ کا یہ اسلوب ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ فتنعکس الموجبۃ الکلیۃ بہذا العکس کنفسها، تو موجبہ کلیہ کا یہ عکس، یہ عکس مراد یعنی عکس نقیض، موجبہ کلیہ کا یہ عکس یعنی عکس نقیض کا نفسہا یعنی موجبہ کلیہ آتا ہے۔ موجبہ کلیہ اس عکس کے ساتھ اپنے ذات کی طرف منعکس ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی موجبہ کلیہ کا عکس نقیض موجبہ کلیہ آتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں، جیسے ہمارا قول کل انسان حیوان، یہ اصل قضیہ ہے، ہر انسان حیوان، یہ اصل قضیہ ہے نا۔ اب اس کا عکس نقیض بنانا ہے تو انسان کی نقیض لا انسان اور حیوان کی نقیض لا حیوان۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ ہر انسان حیوان ہے، یہ اصل قضیہ ہے۔ اب عکس نقیض لائیں گے تو کیا ہوگا؟ کل لا حیوان لا انسان۔ جو لا حیوان ہے، جو کیا ہے؟ لا حیوان ہے، وہ کیا کہلائے گا؟ لا انسان۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ جتنے بھی اشجار ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، یہ سب حیوان ہیں؟ کیا ہیں؟ لا حیوان۔ جتنے بھی نباتات ہیں، جتنے بھی جمادات ہیں، یہ سب حیوان ہیں؟ کیا ہیں؟ لا حیوان ہیں، تو وہ لا انسان بھی تو ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ لا حیوان بھی ہو اور انسان بھی ہو؟ ہر لا حیوان کیا ہے؟ لا انسان۔ تو لا حیوان، حیوان کے علاوہ جتنے بھی وہ سب کیا کہلائیں گے؟ لا حیوان ہی نہ کہلائیں گے، تو وہ لا انسان بھی تو ہوں گے، کیونکہ کوئی لا حیوان انسان نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ انسان کے لیے حیوان ہونا ضروری نہ ہے۔ سمجھ گئے؟ آپ غور کریں، کل انسان حیوان یہ اصل قضیہ ہے،
اس میں جزء اول انسان ہے، جزء دوم حیوان ہے، انسان کی نقیض لا انسان، حیوان کی نقیض لا حیوان ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس قضیہ کے جزء اول کی نقیض لا انسان کو معمول کی جگہ کر دیا، اور جزء دوم یعنی حیوان کی نقیض لا حیوان کو اول یعنی موضوع کی جگہ کر دیا۔ جیسے ہمارا قول کل انسان حیوان ينعکس الى قولنا کل لا حیوان لا انسان، ہمارا قول کل انسان حیوان، اس کا عکس نقیض کیا آتا ہے؟ کل لا حیوان لا انسان۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ دیکھا، لا حیوان لا انسان عکس نقیض ہے۔ والموجبة الجزئية لا تنعكس بهذا العكس، اور موجبہ جزیہ کا عکس نقیض نہیں آتا، عکس نقیض کیونکہ عکس کے لیے آپ پڑھ چکے ہو صدق لازم ہے، عکس نقیض عکس مستوی کا جیسے صادق ہونا لازم ہے، ایسے عکس نقیض کے لیے بھی صدق ضروری ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کیوں عکس نہیں آتا ہے؟ لأن قولنا بعض الحيوان لا انسان صادق، بعض حیوان لا انسان ہے۔ گھوڑا ہے، گھوڑا ہے کہ نہیں ہے؟ گھوڑا حیوان ہے اور لا انسان ہے، صادق ہے کہ نہیں؟ گدھا حیوان ہے، لا انسان ہے۔ بکری، بھینس، کتا، یہ سب حیوان ہیں اگر کیا ہیں؟ لا انسان۔ انسان کے علاوہ جتنے حیوانات ہیں سب حیوان تو ہیں مگر وہ انسان، تو بعض حیوان لا انسان۔ یہ سالبہ جزیہ ہے کہ نہیں سالبہ جزیہ؟ ہمارا قول بعض الحیوان لا انسان، یہ کیا ہے؟ سالبہ جزیہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا عکس جب لائیں گے تو کیا ہوگا؟ بعض الانسان لا حیوان، یہ نہ ہوگا جی؟ بعض انسان لا حیوان، تو کوئی انسان لا حیوان ہے، ہر انسان حیوان ہے۔ وعکسہ، اور اس کا عکس آنی باغ الانسان لا حیوان کاذب، اس کا عکس باغ الانسان لا حیوان یہ کیا ہے؟ کاذب ہے۔ سمجھ گئے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور بات سمجھ میں آ گئی؟ تو موجبہ کلیہ کا عکس سے نقیض موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ کا عکس سے نقیض نہیں آتا ہے، اس لیے کہ بعض مادوں میں اس کا عکس کیا ہوتا ہے؟ کاذب ہوتا ہے، جبکہ عکس کے لیے ضروری ہے کہ ہمہ وقت وہ صادق ہے تمام مادوں میں۔ والسالبة الكلیة تنعکس الى سالبة جزیہ، اور سالبہ کلیہ کا عکس نقیض کیا آئے گا؟ سالبہ جزیہ، کیونکہ عکس نقیض کی نہ گفتگو چل رہی ہے تو تنعکس کا معنی تنعکس بهذا العکس عکس النقیض، سالبہ جزیہ کلیہ کا عکس نقیض سالبہ جزیہ آتا ہے۔ آپ کہتے ہیں لا شیء من الانسان بفرس، کوئی انسان گھوڑا نہیں، کوئی انسان صحیح ہے کہ نہیں؟ کوئی انسان گھوڑا ہے؟ ارے کبھی کبھی انسان کو گھوڑا کہہ دیتے ہیں تو کیا مطلب وہ حقیقت میں گھوڑا ہے؟ مجازن بول دیتے ہیں، کسی کا نام ہی گھوڑا شاہ رکھ دیا جاتا ہے، کسی کا گدھا شاہ رکھ دیتے ہیں، کسی کا بھینسا شاہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو لا شیء من الانسان بفرس یہ تو کیا ہے؟ صادق ہے۔ وتقول فی عکسہ بہذا العکس، اور آپ اس کے عکس میں اب انسان کی نقیض کیا آئے گی؟ لا انسان، اور فرس کی کیا آئے گی؟ لا فرس نہ آئے گی۔ بعض لا فرس، انسان موضوع ہے، جزء اول ہے، فرس محمول ہے، جزء دوم ہے، تو جزء اول کو دوم کرنا ہے، دوم کو اول نہ کرنا ہے، وہ بھی نقیض لا کر کے، تو انسان کو لا انسان بناؤ گے، فرس کو لا فرس بناؤ گے، تو آپ کیا کہو گے؟ بعض لا فرس لیس بلا انسان، بعض لا فرس لا انسان نہیں،
آپ فرض ہیں کہ لا فرض ہیں؟ لا فرض ہے نا. انسان ہے کہ لا انسان ہے؟ تو بعض لا فرض لا انسان نہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ بھائی جتنے بھی انسان ہیں وہ لا فرض ہیں کہ نہیں لا فرض ہیں؟ تو وہ لا انسان ہیں. تو بعض لا فرض لا انسان نہیں ہیں. ہم اور آپ لا فرض تو ہیں مگر لا انسان. گدھا وہ لا فرض تو ہے مگر وہ لا انسان ہے. یہ سمجھ رہے ہو؟ گدھا کیا ہے؟ فرض ہے. گدھا ہے، بکری ہے، بیل ہے، بھینس ہے، گھوڑے کو چھوڑ کر جتنے بھی ہیں وہ سب کیا ہیں؟ لا فرض نہ ہے. بات دن میں آ گئی. تو گدھا، کتا، لومڑی، شیر، چیتا، یہ سب لا فرض ہیں مگر وہ لا حیوان ہیں. کیا ہیں؟ لا انسان نہیں. وہ لا فرض ہے مگر لا انسان. وہ لا انسان بھی ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہاں لا فرض بھی صادق ہے اور لا انسان. مگر ہم اور آپ پر لا فرض صادق ہے اور لا انسان صادق نہیں بلکہ انسان صادق ہے. سمجھ گئے؟ ولا تقولوا. اچھا، سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ جزیہ تو آتا ہے مگر سالبہ کلیہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی لا فرض لا انسان نہیں ہے. اس لیے کہ گدھا ہے لا فرض ہے اور وہ لا انسان ہے کہ نہیں؟ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ بعض لا شیء من الانسان بفرض کا عکس نقیض بعض لا فرض لیسا بلا انسان، یہ تو صادق مان رہے ہو کہ بعض لا فرض کیا ہے؟ وہ لا انسان نہیں ہے. مگر آپ سالبہ کلیہ لاؤ اور یہ کہو کوئی لا فرض لا انسان نہیں. یہ صحیح ہے؟ آپ جیسے کہو کہ کوئی لا فرض لا انسان نہیں ہے فوراً آپ کہیں گے یہ کتا ہے، گدھا ہے، بھیڑ ہے، بکرا ہے، اونٹ ہے، یہ سب لا فرض ہیں اور لا انسان بھی ہے. تو کیسے آپ نے کر دیا کوئی لا فرض لا انسان نہیں؟ تو سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ جزیہ تو صادق ہے، سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ صادق نہیں ہے. اسی کو کہتے ہیں آپ لا شیء من اللا فرض بلا انسان نہیں کہو گے. کیوں نہیں کہو گے؟ لصدق نقیضہ، یہ سالبہ کلیہ نہ ہے اس لیے کہ اس کی نقیض صادق ہے. تو سالبہ کلیہ کی نقیض کیا آئے گی؟ موجبہ جزیہ نہ آئے گی. سلب کی ایجاب اور کل کی جز. لصدق نقیضہ، اس لیے کہ اس کی نقیض صادق ہے. یعنی آپ کا قول بعض الحیوان لیس بانسان، بعض الحیوان نہیں، بعض لا فرض لا انسان. سمجھ میں آگی بات؟ بعض لا فرض کیا ہیں؟ لا انسان. ہاں، کل جدار انہوں نے اسے دیوار کو کہہ دیا. ہم نے آپ کو گدھے ہی میں دکھا دیا. لا فرض ہے نا، اور کیا ہے وہ؟ لا انسان بھی. انہوں نے دیوار کہہ دیا. بعض دن میں آگئی. تو نقیض کے صادق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اصل کیا ہے؟ کاذب ہے. کیونکہ نقیضین صادق نہیں ہوتی ہیں. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ نقیضین صادق نہیں ہوتی. دو نقیضوں میں سے ایک صادق ہے اور ایک کیا ہے؟ کاذب. بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ والسالبۃ الجزیۃ تنعکس الی سالبۃ جزیۃ، اور سالبہ جزیہ کا عکس نقیض کیا آتا ہے؟ سالبہ جزیہ. ابھی آپ نے پڑھا، کیا پڑھا؟ بعض الحیوان لیس بانسان، بعض حیوان انسان نہیں. بھائی گھوڑا ہے، گدھا ہے. منطق جب تک پڑھاؤ تو گھوڑے گدھے کی بات آتی ہے. گھوڑا ہے، گدھا ہے، کیا ہے؟ حیوان ہے کہ نہیں حیوان؟ وہ انسان ہے. تو
بعض حیوان انسان نہیں ہے. یہ ثالبہ جزیہ ہے. حیوان کی نقیض کیا آئے گی؟ لا حیوان. فرض انسان کی نقیض کیا آئے گی؟ لا انسان. اول کو ثانی، ثانی کو اول کرنا ہے. جیسے آپ کہتے ہو بعض الحیوانی لیسا انسان، بعض حیوان انسان نہیں. تنعکس، اس کا عکس کیا آتا ہے؟ الی قولک بعض لا انسان لیسا بلا حیوان. بعض لا انسان لا حیوان نہیں. بعض لا انسان، ہم نے آپ کو ابھی بتایا گھوڑا ہے، گدھا ہے، کتا ہے، بلی ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، یہ سب کیا ہے؟ لا انسان. مگر وہ لا حیوان ہیں. کیا ہے؟ حیوان. تو بعض لا انسان لا حیوان. یہ لا انسان ہے دیوار، یہ لا حیوان بھی ہے. یہ حیوان ہے. یہ بھائی دیوار انسان ہے. کیا ہے؟ یہ حیوان ہے. یہ تو دیوار پر لا انسان لا حیوان تو صادق ہے، مگر گھوڑا، گدھا، کتا، بلی پر، اونٹ پر، شیر پر لا انسان صادق ہے، لا حیوان صادق ہے. تو بعض لا انسان لا حیوان نہیں. کہتے ہیں کل فرسی، جیسے گھوڑا ہے. کل حماری، گدھا ہے. سمجھ رہے ہو؟ کل جملی، اونٹ ہے. کل اسدی، شیر ہے. یہ سب لا انسان ہے مگر لا حیوان نہیں. سمجھ گئے؟ وعکوس الموجہات، قضیہ موجہہ پڑھا ہے نا؟ غروریہ مطلقہ، دائمہ مطلقہ، مشروطہ عامہ، عرفیہ عامہ، وقتیہ منتشرہ، مطلقہ عامہ، ممکنہ عامہ. یہ سب قضیہ موجہہ نہ ہیں. مشروطہ خاصہ، عرفیہ خاصہ، وقتیہ منتشرہ، وجودیہ لا ضروریہ، وجودیہ لا دائمہ، ممکنہ خاصہ. یہ سب مرکبہ ہے نا، موجہہ تو ہیں. تو کہتے ہیں عکوس الموجہات. اور قضیہ موجہہ کے عکوس یعنی ان کا عکس نقیض مذکورۃ فی الکتب الطوال. منطق کی لمبی کتابوں میں، لمبی کتاب کا مطلب تفصیلی بحثیں جس میں آ رہی ہیں. لمبی کا مطلب نہیں کہ جیسے وہ بانس کی طرح لمبی کتاب ہے. بھائی کتاب جب بحث زیادہ ہوگی تو کتاب بھی لمبی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وَهَا هُنَا قَدْ تَمَّ مَبَاحِثُ الْقَضَايَا وَأَحْكَامِهَا. قضایا اور قضایا کے احکام کی بحثیں یہاں پر مکمل ہوگی. قضیہ کی بحث اور قضیہ کے جو احکام ہیں ان کی بحث مکمل ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ اب کہتے ہیں فصل. وَإِذْ قَدْ فَرَغْنَا عَنْ مَبَاحِثِ الْقَضَايَا وَالْعُقُوس. جب ہم قضایا کی بحثوں سے فارغ ہو گئے، والعقوس اور قضایا کی عکسوں سے بحثوں سے فارغ ہو گئے، التی کانت من مبادئ الحجہ. قضایا اور قضایا کے عکس یہ حجت کے مبادئ سے ہیں. آپ نے پڑھا تھا نا کہ منطق کا مقصود معرف اور حجت ہے. تو جیسے معرف کے مبادئ کون تھے؟ کلیات خمس تھے. ایسے حجت کے مبادئ کون ہیں؟ قضایا اور قضایا کے عکس. معرف جیسے کلیات خمس ہی سے مرکب ہے، جیسے معرف موقوف ہے کلیات خمس پر کہ وہ انہی سے بنتا ہے، تو ایسے ہی حجت بھی موقوف ہے قضایا اور ان کے عکسوں پر. بات سمجھ گئی کہ نہیں سمجھ گئی؟ تو جب تک ہم قضیہ نہیں جانیں گے اور عکس نہیں جانیں گے تو ہم حجت کو کیسے سمجھیں گے؟ گویا حجت جو منطق کا مقصود ہے اس کا جاننا موقوف ہے کس پر؟ قضیہ پر.
اور قضیہ کے عکس پر. اس لیے پہلے ہم نے قضیہ کو بیان کر دیا، عکس کو بیان کر دیا، تاکہ آپ جب قضیہ اور اس کا عکس جان لیں گے تو آپ یہ بھی جان لیں گے کہ حجت کس کو کہتے ہیں. کیونکہ حجت قضایا ہی سے مرکب ہے. جیسے معرف جنس اور فصل سے، خاصہ وغیرہ سے مرکب ہے. تو جب تک آپ فصل نہ جانیں، خاصہ نہ جانیں، کیسے اس کو جان سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں جب ہم قضایا اور ان عکسوں کی بحثوں سے فارغ ہو گئے جو قضایا اور عکس کی بحثیں حجت کے مبادی سے ہیں. فَحَرِيٌّ بِنَا، فَحَرِيٌّ بِنَا، حَرِيٌّ لائقٌ کے معنی، تو ہمارے لیے لائق اور مناسب یہ ہے ان نتکلم فی مباحث الحجہ، کہ حجت کی بحثوں کے بارے میں گفتگو کریں، لب کشائی کریں. فنقول الحجۃ علی ثلاثۃ اقسام، تو ہم کہتے ہیں حجت کی 3 قسمیں ہیں. احدها القیاس، ایک قسم کیا ہے؟ قیاس ہے. وثانیها الاستقراء، اور دوسری قسم کیا ہے؟ استقراء ہے. وثالثها الحجہ، اور تیسری قسم تمثیل. پڑھ چکے کہ نہیں پڑھ چکے کبرا میں؟ حجت کی 3 قسمیں، قیاس، استقراء، تمثیل. فلنبین هذه الثلاثة في 3 فصول، تو ہم ان تینوں قسموں کو 3 الگ الگ فصلوں میں بیان کریں.